اپنے شوہر سے لڑے فالتو باتیں نکال کے لڑائی کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی بہترین ایک نیا بیان حضرت علامہ مولانا سید مقیم الرحمان متظلہ النورانی جسپور اتراکھنڈ والوں کا بیان لے کر کے آیا ہوں۔ بہت ہی بہترین، آپ اس بیان کو سنیں، اپنے دوستوں کے پاس ضرور شیئر کریں۔ آج بیویاں نیکیاں کما رہی ہیں، بڑے موبائلوں میں گناہ کما رہی ہیں۔ جو رہی بچی وہ معلوم ہے وہ شوہر سے لڑائی کرنے میں۔ ایک حدیث بڑی پیاری مفتی صاحب یاد آنے لگی، میری بہنیں بیٹھی ہیں۔ وہ عورت کون ہے جو نماز پڑھے پھر بھی جہنم میں جائے گی؟ سننے کی بات ہے، وہ عورت کون ہے جو نماز پڑھے پھر بھی جہنم میں، قرآن پڑھے پھر بھی جہنم میں، روزہ رکھے پھر بھی جہنم میں، تسبیح پڑھے پھر بھی جہنم میں، سارے نیک کام کرے پھر بھی جہنم میں؟ کون عورت ہے؟ اگر اجازت ہو تو کھولو۔ وہ کون عورت ہے جو قرآن پڑھے، نماز پڑھے، حج کرے، مگر پھر بھی اس کی نماز، روزہ، زکوٰۃ اس کو نہیں روک پائے گا؟ وہ کون سی عورت ہے؟ میرے نبی فرماتے وہ عورت ہے جو اپنے شوہر سے لڑے، فالتو باتیں نکال کے لڑائی کرے، اور لڑنے کے بعد لڑائی اس حد تک پہنچ جائے رات کو شوہر ناراضگی میں الگ سو جائے، بیوی الگ سو جائے، اب یہ بیوی رات بھر نمازیں پڑھتی رہے، قرآن پڑھتی رہے، اگر شوہر ناراض لیٹا گئے تو نبی فرماتے ہیں ایسی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورتوں پر باپ سے زیادہ، ماں سے زیادہ، بھائی سے زیادہ، بہن سے زیادہ، سب سے زیادہ اس کے شوہر کا ہے۔ اور کچھ شوہر ایسے ہیں جن کا حشر ظالم بادشاہوں کے ساتھ ہوگا۔ ظالم بادشاہ جیسے فرعون، نمرود، حامان، شداد، قارون، اور آج کے دور کے میں نام ہی نہیں لیتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ظالم بادشاہوں کے ساتھ جن شوہروں کا حشر ہوگا وہ بھی سن لیں۔ وہ کون شوہر ہے؟ وہ شوہر ہے جو اپنی بیوی کے منہ پہ تماچا مارتے ہیں، جو اپنی بیوی کو مارتے پیٹتے ہیں، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس پہ ظلم کرتے ہیں، اسے ستاتے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں بیوی کو ستانے والا، اس کی بے عزتی کرنے والا، آنگن میں کھڑے ہو کر کے گالیاں بکنے والا، تماچے مارنے والا، نبی فرماتے ہیں ایسا شوہر اس کا حشر ظالم بادشاہ کے ساتھ ہوگا۔ میری بات ہو تو پلٹا دو، نبی کی بات ہے پلٹا سکو گے؟ ہے ماشاءاللہ، اللہ برکتیں فرمائے۔ سمجھے؟ ان سے بڑا ان کا صافہ ہے، اللہ برکت ہے۔ عالم ربانی بنا دے، عالم ربانی، مگر اس سے بڑا مت باندھو۔ ابے یہاں سن لائیو، میری لگائے بڑا اچھا، میرے سامنے بیٹھ کے میری تقریر سن لیا موبائل میں بچہ، سامنے سنو نا، اس میں کیوں سن رہے ہو؟ توجہ ہے نا؟ اب ظلم کرو گے بیویوں پہ؟ بہت سارے ہیں ایسے بدتمیز انسان، نہ کوئی بیچاری کچھ بھی نہیں کہہ رہی ہے، لیٹ بھاگ گئی، بیوی کو گالی بک رہا ہے۔ اس پاگل سے یہ پوچھو ابے پگ لے کہیں کے 1.5 روٹی کھائیے تو یہ بیکار ہے؟ تو لیٹ بھاگ گئی، بیوی کو ماں بہن کیوں کر رہا تو بھائی؟ شروع حلق سے حضرے آئی، سمجھ میں آ رہی بات؟ ارے ذرا سوچ لے، فریج میں پانی ٹھنڈا نہیں ہوا، بیوی پہ لٹ پکڑے پڑا، کیا ضرورت ہے تجھے تیرے ہاتھوں میں زیادہ کھجلی مچ رہی ہے کیا؟ مگر بعض بھی میری بہن ایسی ہے جب تک مہینے میں اس کی سروس نہ ہونا یہ بھی چلتی نہیں ہے، سمجھ گیا؟
अच्छा मुरसलीन बोलते क्यों नहीं? कह रहे हैं जी लग रहा तजर्बा इन्हें भी हो गया, मगर सुनने की बात है, गौर यार हो गया। फिर कहते ना घर में बरकतें नहीं है, बरकतें क्या होंगी जब तेरी हरकतें ऐसी हैं? तो एक दर्जन गालियां बक देता है सुबह से शाम तक, खाली मूली गाली। वो बेचारी उसने इतना ही कह दिया था, मैं क्या चल रहे हो बस। फिर तो ऊपर था, ये छत पे था, मोहल्ले में औरतें खड़ी हुई छतों पे इधर आधर देख रही हैं और ये धड़ापड़ गाली बक रहा। नहीं प्यारे, ये नबी की जिंदगी नहीं है, नबी की तालीम नहीं है। मेरे नबी की तालीम जरा सुनो और मुंह को कलेजा जाएगा। और मेरे नबी की बेटी अल्लाह अल्लाह सैयदा फातिमा और नबी के दामाद मौला कायनात हजरत अली, जरा इनकी जिंदगी सुनो। एक दिन बाहर से अली आए, फातिमा ने देखा, मुस्कुरा करके सलाम कर लिया, सलाम करके शौहर को मुस्कुरा करके बिठा लिया, गिलास में ला करके पानी दे दिया, फिर अपने आंचल से माथे को पोंछ दिया। अली अल्लाह की कसम खा के कहते, फातिमा तुम्हारी सदा ने मेरी थकावट उतार दी और मेरा दिल जीत लिया। मांग लो क्या मांगती हो। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हैं ऐसी औरतें। एक तो बेचारे की वैसे ही कारोबार नहीं चल रहा था, गैरेज में काम नहीं था या कोई और, एक आध दो से झगड़ के आ रहा, घर में जैसे ही आया तो इसने निकाली जूता चप्पल सैंडल और बच्चों पे पड़ा, बच्चे पै पै पै, एक इधर को भाग रहा, एक इधर को भाग रहा। भाई क्यों मार रही है तू बच्चों को? ये गुस्सा दिलाने की बात है कि नहीं? बेटियों को सैयदा फातिमा का तरीका सिखाओ। हजरत उमर कहने लगे, मेरी बीवी सुनो, मेरी शरीक हयात सुनो, क्या नेकियां कमाओगी? तो उनकी बीवी बोली हाँ कमाएंगे, चलो बोलो कहाँ चल रहा है? हजरत उमर कहने लगे, मेरी दोस्त की बीवी, उसके यहाँ पैदाइश का मैटर है, तुम्हें दाई बनना का, चलो जल्दी चलो। उन्होंने अपने साथ जौ ले लिए, शीरा ले लिया, गुड़ ले लिया, सोंठ ले ली, वो सब काढ़ा बनाने के लिए हांडी ले ली, बर्तन ले लिए और लकड़ी ले ली, और हजरत उमर से कहा कुछ तुम ले लो और चलो। फौरन पहुंच गए। हजरत उमर से उनकी बीवी ने कहा, मेरे सरताज अगर बुरा ना लगे तो आप ये बना ले, मैं उसकी बीवी को संभाल लूं। हजरत उमर की बीवी उसके पास पहुंच, और वो जो उसका शौहर था उधर बैठा, इन्हें नौकर समझ रहा था हजरत उमर को। हजरत उमर बोले, भाई पत्थर उठा लो, चलो चूल्हा बनाएंगे। तो बता रहा वो उठा के लाओ, उधर रखा उठा के लाओ। हजरत उमर से काम करा रहा, मगर उन्होंने नबी की तरबियत पाई थी। हजरत उमर वो चूल्हा 3 पत्थर रख के बना दिए, लकड़ी फूंक रहे, किताबों में आता है ऐसा लगता था हजरत उमर की दाढ़ी से धुआं निकल रहा, आंखें सुरख हो गई, फूंकते फूंकते लकड़ी जला ली, काढ़ा बना लिया और ये टेक लगाए हुए बैठा। हजरत उमर एक मर्तबा भी गुस्सा नहीं हुए, मुस्कुरा मुस्कुरा करके पका रहे। पकाने के बाद, काढ़ा बनाने के बाद दे दिया, उनकी बीबी ने उसको पिला दिया। थोड़ी देर के बाद खेमे में से बच्चे की किलकारी की नजर आने लगी, कानों में आवाज आ गई, अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर की बीबी कहने लगी, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आपके दोस्त की बीबी के यहाँ बेटा हुआ है, मुबारक हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत। जब इतना सुना ना, बेचारे मुफ्ती साहब को ही नारा लगाना पड़ रहा। नाजिम साहब समझ रहे हमारी जिम्मेदारी यही तक थी, बस उठ के चले गए, समझे। चलो कारी कासिम साहब क्यों ने मेहमानों को देखना और लोगों को भी देखना, मगर नाजिम साहब बेचारे उठ के चले गए, समझे, जबकि उनकी जिम्मेदारी पूरी बनती है। अगर जरूरत है तो जा सकते हैं, समझे।
پاؤں نیچے کرو بیٹا میرے چاند، توجہ ہے۔ جب اس نے سنا نا امیر المؤمنین تو وہ ادھر ادھر دیکھ رہا، امیر المؤمنین کون ہے؟ ہاں امیر المؤمنین کون ہے؟ ارے عمر یہاں کا۔ اسے ذہن میں تھے امیر المؤمنین مسکرا کے بولے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا تب نیچے کو دیکھے اوپر کو دیکھے، یہی ہے عمر۔ کہنے لگا کیا آپ حضرت عمر ہیں؟ کہا جی، عمر اسی فقیر اور خادم کو کہتے ہیں۔ کیا یار ان کی تربیت تھی۔ کہا اسی خادم کو کہتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے مجھے معاف کر دو، مجھے پتا نہیں تھا۔ ارے وہ عمر جس سے لوگ نام سن کے کانپ جاتے ہیں، شیطان بھی تھراتا ہے، راستہ چھوڑ دیتا ہے، مجھے پتا نہیں تھا اتنی تربیت پائی ہے۔ میں تو سوچ رہا تھا، کہنے لگا ڈر گیا، کانپ گیا، عمر میری گردن مار دیں گے۔ ارے میں نے تو کئی گستاخی کر دی ہے، میں نے تو پتھر اٹھوا کے منگوائے، میں نے وہ ہانڈی چلوائی، آگ جلوائی، مجھے پتا نہیں تھا، پاؤں پہ گر گیا۔ کہنے لگا عمر میری جان بخش دو۔ حضرت عمر بولے کھڑا ہو جا، تو نے تربیت اپنے ماں باپ کی پائی ہے اور میں نے تربیت احمد مختار کی پائی ہے۔ اللہ، میں نے تربیت کس کی پائی ہے بولو؟ احمد مختار کی۔ اگر تم آپس میں میاں بیوی ایسے زندگی گزارو گے تو کیا کبھی جھگڑا ہو سکتا ہے بولو؟ آئے گے طلاق کی نوبت، مگر تمہارے بھی ناک پہ غصہ رکھا ہے اور ادھر بھی کم نہیں ہے، وہ بھی صاحب دوپٹہ پھینکے پھر رہی ہے اس جگاڑ میں کہ کب لڑائی ہو جائے۔ منہ سے بات نکلے اچھا میں کہ تک چل رہا ہوں میرے کہنے کو، ارے نہ بات نہ کچھ، خالی مولی منڈ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ میرے نبی کی سیرت ہے۔ کہنے لگا عمر مجھے بعد میں میرا فیصلہ کرنا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا دو۔ اس لیے جب صحابی کا یہ عالم ہے تو نبیوں کے سردار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان۔ دیکھ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو 24,000 مربع میل پر حکومت کرنے والے اور ایک یہودی کے گھر پر صرف نوکر کی طرح کام کر رہے تھے، تو یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شان۔ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شان کا یہ عالم ہے تو میرے آقا سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اسلام حق ہے، میرا نبی حق ہے، قرآن حق ہے، اور قرآن کو سمجھنے ماننے والے، قرآن کو ماننے والے بھی حق ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔